بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ جملہ اسمیہ کی مثالیں لے کر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ الولد نشیط اس کا ترجمہ ہے لڑکا چست ہے۔ لڑکا الولد لڑکا نشیط چست اور ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس دو لفظ آئیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا جوڑ ہے کہ نہیں۔ اگر جوڑ ہے تو یہ مرکب ہے، اگر مرکب ہے تو پھر مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب غیر مفید ہے یا مرکب مفید ہے؟ اگر بات پوری ہو رہی ہے تو مرکب مفید ہے، اگر بات ادھوری ہے تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اگر مرکب مفید ہے تو اس کی جملے مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملے کی کون سی قسم ہے؟ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے؟ اگر اس کو سچا اور جھوٹا دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے لڑکا چست ہے تو ہو سکتا ہے لڑکا چست نہ ہو، تو جھوٹ کا بھی احتمال ہے اور سچ کا بھی احتمال ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں آتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جب جملہ اسمیہ آپ کے پاس متعین ہو گیا تو اب آپ جملہ اسمیہ کے قاعدے اس میں ڈھونڈیں گے کہ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا دوسری خبر۔ پہلے مبتدا کو ڈھونڈیں گے اور پھر خبر کو ڈھونڈیں گے۔ الولد مبتدا ہے، نشیط خبر ہے۔ پھر قاعدے دیکھیں گے آپ کہ مبتدا ہم نے پڑھا تھا کہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر معرفہ ہے، اور خبر عام طور نکرہ ہوتی ہے، تو یہاں پر نکرہ ہے۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر یہ واحد ہوگا تو یہ بھی واحد، یہ تثنیہ یہ بھی تثنیہ، یہ جمع یہ بھی جمع، اگر یہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر، یہ مونس ہوگا تو یہ بھی مونس۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں الولد واحد ہے، نشیط بھی واحد ہے، الولد مذکر ہے، نشیط بھی مذکر ہے۔ تو دو قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہاں پر فٹ ہو رہے ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور الولد نشیط کا ترجمہ آپ نے سیکھنا ہے، الولد لڑکا نشیط چست، اور آخر میں آپ نے ہے اپنی طرف سے لگا دینا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آیا التلمیذان کسلانی۔ دیکھیے یہاں پر ہے تلمیذانی، تو مطلب ہے دو طالب علم، کسلانی سست ہے، کسلان کا مطلب ہے سست ہونا۔ کسلانانی میں تھوڑا سا کسلان واحد کے لیے آتا ہے، کسلانانی دو طالب علم سست ہیں، تو یہ الف لام ہے، معرفہ ہے تو مبتدا بن سکتا ہے، یہ نکرہ ہے تو خبر بن سکتی ہے، اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ تثنیہ ہے یہ بھی تثنیہ ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لفظ ہے الام خزینۃ، ماں پریشان ہے، خزینۃ ماں پریشان ہے، الام ماں، خزینۃ پریشان ہے۔ تو مبتدا اور پہلی بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ الام اسم ہے اور اس میں اسم کی الف لام علامت ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ الام خزینۃ ماں پریشان ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں اب ہم نے مبتدا اور خبر کو ڈھونڈنا ہے، جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ خزینۃ، تو یہ خزینۃ اس کی خبر ہے۔ الام خزینۃ ماں غمگین ہے۔ اسی طرح اب آپ کے سامنے قاعدہ آ گیا
کہ اگر جملہ شروع ہو رہا ہے اسم سے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب آپ کو یہ متعین ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں آپ نے دو جز ڈھونڈنے ہیں، ایک مبتدا دوسرا خبر۔ مبتدا وہ جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا، اور خبر وہ جو مبتدا کے بارے میں بتائی جائے گی۔ یا مبتدا وہ، آپ سیدھا یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد والے جو ہوتے ہیں وہ خبر ہے، چاہے وہ خبر ایک ہو، چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے وہ جملہ ہو، چاہے وہ مفرد ہو، تو خبر ہر صورت میں آ سکتی ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، جیسے میرے پاس ایک مثال ہے ولد صالح، دوسری مثال ہے الولد الصالح، الولد الصالح، اور تیسری ہے الولد صالح۔ اکثر طلباء کو ان میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک مرکب توصیفی پڑھا ہے جہاں موصوف صفت ہو رہا ہے، اور دوسرا جملہ اسمیہ پڑھا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ پہلے والا اور دوسرے والا دونوں پر ایک ہی اعراب آ رہا ہے، یعنی یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے، جیسے یہاں پر ہے ولد نکرہ ہے، صالح نکرہ ہے، جب یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے۔ دوسری مثال الولد الصالح، جب آپ دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے۔ موصوف صفت سے مطلب کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ نیک لڑکا، نیک لڑکا، اور اس کا ترجمہ بھی نیک لڑکا۔ اگر پہلے والا جز معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے۔ یہ فرق آپ یاد رکھیں، اگر یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے، اگر یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے، اور اگر یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن سکتے ہیں، یہ مبتدا اور خبر ہوں گے، اب یہ موصوف صفت نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے لیے پہچاننے کے لیے کہ ہم اس کو بھی تو جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی تو کہہ سکتے ہیں، نہ، کیونکہ یہاں دونوں نکرہ ہیں، یہاں دونوں معرفہ ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر میں ایک معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ، اور مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے پاس یہ بات آ گئی کہ اگر دونوں نکرہ ہیں تو موصوف صفت ہے، دونوں معرفہ ہیں تو موصوف صفت ہے، ایک معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ اور مبتدا اور خبر جس کو ہم کہیں۔ اس کی آپ کے پاس میں مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اس فرق کو پہچاننے کے لیے آپ تھوڑی سی مثالوں پر غور کیجئے۔ پہلے ہم مرکب توصیفی کی مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے ولد صالح، ولد صالح، پھر ولدان صالحان، ولدان صالحان، اور تیسری مثال اولاد صالحون۔ دیکھیے پہلی مثال ولد صالح، یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، موصوف صفت ہے۔ ولدان صالحان، یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے، اس پر بھی الف لام نہیں ہے۔ ولدان صالحان نکرہ ہے نکرہ ہے، لیکن فرق ہے، وہاں واحد تھا یہاں پر تثنیہ ہے۔ اولاد صالحون، یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، اس پر بھی الف لام نہیں ہے اس پر بھی الف لام نہیں ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ واحد تھا یہ تثنیہ تھا یہ جمع ہے۔ ہم آپ کو سب مثالیں بتا رہے ہیں کہ تثنیہ میں کیسے آئے گا نکرہ، جمع میں کیسے آئے گا نکرہ، اور واحد میں کیسے آئے گا نکرہ۔ اب دوسری مثال اسی کو آپ لے لیں، الولد، الولد، اب الصالح آئے گا، الصالح، اسی طرح آپ اس پر لگا دیں
वलदानी, अब इस पर भी अलिफ लाम आएगा। अस्सालिहानी, देखिए अब ये, अच्छा पहले पूरा लिख लेते हैं। अल औलादु अस्सालिहून, अस्सालिहून, अल वलदु अस्सालिहु, अल वलदानी अस्सालिहानी, अल औलादु अस्सालिहून। वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का। वलदानी सालिहानी, दो नेक लड़के। औलादुन सालिहूना, बहुत सारे नेक लड़के। लेकिन फ़र्क क्या है, ये नकीरा है, ये भी नकीरा है, ये नकीरा है, ये भी नकीरा है, ये नकीरा है, ये भी नकीरा है। अब ये अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। अल वलदानी अस्सालिहानी, दो नेक लड़के। अल औलादु अस्सालिहूना, बहुत सारे नेक लड़के। लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो सब नकीरा के थे, ये मारिफा है। देखो अल वलदु मारिफा है, अस्सालिहु मारिफा है, अल वलदानी मारिफा है, अस्सालिहानी मारिफा है, इसमें अलिफ लाम दाखिल हुआ, इसमें भी अलिफ लाम दाखिल हुआ। अल औलादु सालिहूना, इसमें भी अलिफ लाम दाखिल हुआ, मारिफा हो गया, इसमें भी अलिफ लाम दाखिल है, ये भी मारिफा है। अब इन मिसालों को सामने रखते हुए आप जुमला इस्मिया की कुछ मिसालों पर गौर कीजिएगा। अगर यही मिसाल हमें तीनों वाली जुमला इस्मिया की बनानी हो तो हम वाहिद में कैसे बनाएंगे, अल वलादु, अल वलादु। अगर हमने अब इसको जुमला इस्मिया बनाना है, मुब्तदा खबर बनाना है, मौसूल सिफत नहीं बनाना, तो पहले को मारिफा अल वलदु और दूसरे को सालिहुन। अब तर्जमा होगा लड़का नेक है, क्योंकि पहला मारिफा है, दूसरा नकीरा है। और अल वलदानी सालिहानी, सालिहानी, देखिए यहाँ पर पहला मारिफा है, दूसरा नकीरा है। अगर पहला मारिफा दूसरा नकीरा हो तो ये जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर है, दो लड़के नेक हैं। और अगर हम जमा बनाएंगे तो अल औलादु सालिहूना, सालिहूना। आपके सामने ये तीनों मिसालें मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था अल वलदु अस्सालिहु, यानी यहाँ पर भी मारिफा, यहाँ पर भी मारिफा, लेकिन यहाँ पर मारिफा आ रहा है, यहाँ पर नकीरा आ रहा है। इसमें और उसमें वही फ़र्क है कि यहाँ दोनों जगह सेम है, यहाँ दोनों जगह अलग अलग है। वहाँ मारिफा, यहाँ नकीरा है। बाकी वो चीज़ें सेम है कि ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होगा, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद होगा। वही हालत इधर भी है, ये मुज़क्कर होगा तो ये मुज़क्कर, ये वाहिद होगा तो ये भी वाहिद। लेकिन फ़र्क खाली इतना है कि इसमें ये भी मारिफा और ये भी मारिफा, लेकिन इसमें ये मारिफा और ये नकीरा, ये मारिफा और ये नकीरा, ये मारिफा और ये नकीरा। अब अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु सालिहुन, नेक लड़का। तर्जमे में आप फ़र्क देखते हैं। अल वलदानी सालिहानी, दो लड़के नेक हैं। और अल वलदानी सालिहानी, दो नेक लड़के, पूरा जुमला नहीं है। अल औलादु सालिहूना, बहुत सारे लड़के नेक हैं। और अल औलादु अस्सालिहूना, बहुत सारे नेक लड़के। ये फ़र्क है। अब इसी तरह आप इस फ़र्क को मोनस में भी देख सकते हैं। मोनस की मिसालें आपके सामने पेश करेंगे। बिन्तुन सालिहतुन, बिन्तानी सालिहतानी, बनातुन सालिहातुन। और ये हो गया अलिफ लाम के बगैर। अल बिन्तु अस्सालिहतु, अल बिन्तानी अस्सालिहतानी, अल बनातु अस्सालिहातु। देखिए यहाँ पर बिन्तुन सालिहतुन, ये भी नकीरा है, ये भी नकीरा है, लेकिन अब मोनस में है। पहले वाला हमने मुज़क्कर में पढ़ा था, ये वाला मोनस में है। बिन्तुन सालिहतुन, नेक लड़की,
बिनतानी सालिहातानी दो नेक लड़कियां, बनातुन सालिहातुन बहुत सारी नेक लड़कियां, अल बिन्तु अस्सालिहतु नेक लड़की। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर दोनों नकीरा थे, यहाँ पर दोनों मारिफा आ रहे हैं। अलिफ लाम इस पर भी है, इस पर भी अलिफ लाम है। अल बिनतानी अस्सालिहातानी दो लेकिन मारिफा में, अल बनातु अस्सालिहतु सब नेक लड़कियां लेकिन अब मारिफा में है। इसी का अगर हम जुमला इस्मिया बनाएंगे तो हमें क्या बनाना है, पहले वाले पर अलिफ लाम देना है, तो अल बिन्तु इस वाले को अब हम अल बिन्तु बनाएंगे और दूसरे को नकीरा ही रखेंगे, अल बिन्तु सालिहातुन, अल बिन्तु सालिहातुन। दूसरी वाले में भी इसी तरह करेंगे, अल बिन्तानी सालिहातानी और अल बनातु सालिहातुन। जरा आप देखिए इसमें और उसमें फर्क। बिन्तुन सालिहतुन नकीरा है, नकीरा है। अल बिन्तु अस्सालिहतु मारिफा है, मारिफा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला मारिफा दूसरा नकीरा, पहला मारिफा दूसरा नकीरा, पहला मारिफा दूसरा नकीरा। अल बिन्तु सालिहतुन लड़की नेक है, अल बिन्तानी सालिहतानी दो लड़कियां नेक हैं, अल बनातु सालिहातुन बहुत सारी लड़कियां नेक हैं। ये पूरा जुमला है और ये जुमला नहीं है, ये मौसूफ सिफत से मिलकर मरकब तौसीफी जो मरकब गैर मुफीद यानी पूरा जुमला नहीं है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, बस वही फ़र्क कि वो एक अगर नकीरा होगा तो दूसरा भी नकीरा, एक मारिफा है तो दूसरा भी मारिफा। लेकिन जुमला में पहले वाला मुब्तदा जो है वो मारिफा है और ख़बर जो है नकीरा है। मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकीरा है, मुब्तदा मारिफा है, ख़बर नकीरा है। ये अक्सर व बेशतर तलबा को ये कन्फ्यूजन हो जाता है जुमला इस्मिया में और मरकब तौसीफ़ी में। तो आपके सामने मैं आखिर में ख़ुलासे के तौर पर पेश करता हूँ कि मरकब तौसीफ़ी में पहला जुज़ भी मारिफा होगा तो दूसरा भी मारिफा होगा, पहला नकीरा होगा तो दूसरा भी नकीरा होगा। जबकि जुमला इस्मिया में पहला जुज़ मारिफा और दूसरा नकीरा होता है। ये पहचान आप याद रखें। और इसका तर्जमा बिन्तुन सालिहतुन नेक लड़की मुकम्मल नहीं है, जबकि अल बिन्तु सालिहतुन लड़की नेक है, ये मुकम्मल तर्जमा इसका होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।